اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 2 سے 3 ٹاپکس پر ہے اور بڑے اہم ٹاپکس ہیں جن ٹاپکس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آج ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے دکھاوا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے دکھاوے کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ 2 ٹاپک ہیں آج، لیکچر نمبر 8، 7 لیکچر سینڈ کر چکا ہوں میں، یہ لیکچر نمبر 8 ہے۔ مطلب ویڈیوز تو 49 پلس ہیں میری، لیکن 49 ہی ہیں ہاں، لیکن لیکچر وائز جو میں نے ڈسکشن کی ہے جس میں 2 سے 3 ٹاپکس ہوتے ہیں وہ یہ 8واں ہے، لیکچر نمبر 8۔ تو آج ہم بات کریں گے دکھاوے کے حوالے سے۔ دیکھیں، دکھاوے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دکھاوا کیا گویا اس نے شرک کیا۔ کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے سجدوں کے کچھ 2-3 سیکنڈ بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ وہ سجدہ قیامت کے دن اس کے منہ پر مارے گا، اور وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کر تو اللہ کو ہی رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ جس نے کوئی بھی اچھا کام، دیکھیں سب سے بڑا جو دنیا میں نیکیاں ہیں وہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے دے دے، اور اپنا علم اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سب سے بڑی نیکیاں ہیں نہیں یہ 3، لیکن اب ان 3 نیکیوں پر بھی اللہ تعالیٰ منہ پر مارے گا قیامت کے دن۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ شہید بولے گا یا اللہ، جان سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے وہ تیرے لیے دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جان اس لیے نہیں دی کہ تم میری خوشنودی چاہتے تھے، تم یہ چاہتے تھے پیچھے لوگ تمہاری تعریف کریں، اس لیے تم نے جان دے دی۔ تو گویا مجھے تمہاری جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اس کے کوئی اور عمل ہوئے اچھے جو دکھاوا جس میں نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ الٹا منہ کر کے دوزخ کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا جو دولت مند ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں میرے لیے کیا کیا تم نے؟ وہ فرمائے گا یا اللہ، پوری جو دولت آپ نے دی تھی وہ میں نے لٹا دی آپ کے ہی نام پر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے اس لیے نہیں دولت لٹائی کہ تم میری خوشنودی چاہتے تھے، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تو وہ میں نے تمہارا جو اجر تھا وہ تمہیں دنیا میں نے دے دیا، لوگوں نے تمہاری بڑی اچھی تعریف کی، تو اب تم میرے پاس کیا اجر لینے آئے ہو؟ پھر اگر حساب کتاب میں اس کا کوئی ایسا اجر نہ ہوا کہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو جہنم رسید ہو جائے گا، اس کا اور اچھے عمل ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر اور عمل نہیں ہوئے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا اجر نہیں دے گا، کیونکہ اس نے وہ عمل دکھاوے کے لیے کیا ہوگا۔ اگر اس کا کوئی اور اچھا عمل نہیں ہوا اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الٹا منہ کرو اور دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تیسرا آئے گا قاری، عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میرے لیے کیا تم نے دنیا میں؟ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن لوگوں کو علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اس لیے علم سکھایا کہ تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، تم نے اس لیے علم نہیں سکھایا کہ میری خوشنودی چاہتے تھے۔ اگر اس کے بھی کوئی اور عمل ہوئے تو جنت میں کیا پتہ چلا جائے، اگر اس کے علاوہ کوئی عمل نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کہے گا الٹا منہ کرو اور دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ تو 3 سب سے بڑے عمل اللہ نے بتا دیے، دولت، علم اور زندگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے عمل ہیں۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی دین کا عمل کرتا ہے اور وہ یہ خوشنودی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے فوراً دے دے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ وہ بڑا دیندار ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا اچھے انسان ہے، تو یہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ہاں عموماً
ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، دکھاوے کی نیت نہیں ہے، یہاں اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ کی نیت نہیں ہے دکھاوے کی، 100 بندے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے کہ آپ اس بھوکے کو کھانا کھلا سکیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کھانا کھلائیں گے تو 100 لوگ دیکھیں گے، آپ کی نیت کیا ہوگی؟ اگر آپ کی دکھاوے کی نیت نہیں ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں اجر عطا کرے گا کہ لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لیکن پھر لوگ بھی آپ کی تعریف کریں گے اور آپ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے اجر عظیم رکھے گا بروز قیامت۔ اس کے علاوہ دکھاوا کرنا کسی چیز کا اور وہ خود جھوٹ سے منسوخ ہے کہ کوئی انسان دکھاوا کرے اور وہ کہے کہ میں اس چیز کا لازمی برائی، تو اگر وہ کوئی اچھا بندہ ہوگا مطلب دکھاوے کے علاوہ اس میں اور نہیں کیا ہوں گی تو اسے اندر سے ہوگا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، دکھاوا دین میں غلط ہے۔ کوئی بھی اگر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں، لوگوں کے معیار پر اترنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض اوقات جو انسان نبھانے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے رشتے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جان بوجھ کے انجان بنا ہوتا ہے، جان بوجھ کے ان کے ہاتھوں سے بے وقوف بن رہا ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ اس لیے بے وقوف بن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ان رشتوں سے ٹوٹنا نہیں چاہتا، وہ ان رشتوں کو نبھانا چاہتا ہے۔ تو لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، لازمی یہ بھی دکھاوے کے فارم میں آتی ہے، لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ بڑے آپ کے ہمدرد ہیں، بڑے آپ کے محسن ہیں اور بڑے وہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کو ان وقتوں پہ آزمایا جائے کہ جس وقت میں وہ آپ کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو آزمائیں جو کہتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے مجھے آزماؤ، اس کو آزماؤ آپ اس چیز پہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ بندہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کسی کو آزما بھی نہیں رہا اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بات ایک بندے کو آپ آزمائیں، پھر آپ کو اس کی پتہ چلے گا کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ بولنے یہ بات بڑی اچھی ایک شاعر نے لکھی کہ انسان اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی۔ تو لوگ آپ کے لیے بولیں لیکن کچھ کر نہ سکیں تو یہ پھر ان چیزوں کو دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کر دیا۔ جب رزلٹس آپ پٹ نہیں کر پائے تو فضول ہے ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کرنا۔ بعض رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ہر رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے لازمی اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے رشتے ہیں، تو بس ان سے رکھیں، عزت کریں ان کی، اور جہاں بھی ملیں ان کی عزت کریں، اور قطع رحمی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے کسی بھی رشتے سے۔ اور بعض اوقات انسان جذبات میں اور ان چیزوں میں سوچتا ہے کہ میں قطع رحمی کر لوں، لیکن قطع رحمی قطعاً جائز نہیں ہے۔ دکھاوا بھی اگر آپ کے ساتھ کر رہا ہے کوئی تو آپ اس کو یہی ریلائز کرائیں کہ تم جو بول رہے ہو صحیح ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس انسان کا معیار کیا ہے، یہ انسان کہاں اتر سکتا ہے، کہاں پورا ہو سکتا ہے آپ کی باتوں پر۔ باقی اللہ تعالیٰ دکھاوا کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے دکھاوا کرے، یہ تو ہو گیا نا انسان کے لیے، کوئی کسی رشتہ دار کے لیے، کسی بھائی کے لیے، کسی عزیز کے لیے دکھاوا کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے دکھاوا کرے وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دکھاوا، اللہ مطلب یہ دکھاوا کرے کہ ظاہری دنیا کو یہ لگے کہ وہ کر اللہ کے لیے رہا ہے عمل، لیکن ظاہری اس کی یہ ہو کہ وہ دنیا خوش کر رہا ہے، تو یہ عمل قیامت کے دن اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، بھلے وہ کتنا بھی زور لگائے، اس کے وہ عمل اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، گویا وہ کوئی بھی چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو،
گویا وہ کتنا بڑا کام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو کام ہوگا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوگا۔ رہی بات اب جو دوسرا ٹاپک تھا جو ڈسکشن میں آ رہا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور خلیفۃ المسلمین میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بہت سارے کام کیے، لیکن لازمی ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی ہے تو میں شارٹ میں 3 ان کے بڑے کام بتاؤں گا جو انہوں نے اپنی دور حکومت میں کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ جو مولا علی پر پیچھے سے ان کے لیے برا بھلا کہا جاتا تھا ممبروں پر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو پہلے تو وہ چیز بند کرائی۔ جس طرح کرائی اس پر اختلاف ہے علماء کرام کا اور لوگوں کا، تو پبلک ایشوز کو ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے، تو بہرحال انہوں نے رکوائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ دوسرا انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ ان کے دور حکومت میں ایک فتنہ پھیلا، جو گروہ یزید کو نعوذ باللہ من ذالک اس پلید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس گروہ کو کوڑے لگوائے اور کہا شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم حسین ابن علی علیہ السلام فرزند رسول کے، جس نے فرزند رسول کو شہید کروایا اور جو قاتل حسین ہے اس کو تم امیر المومنین کہتے ہو۔ تیسرا ان کا جو بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ عید کا دن تھا، عید نماز پڑھ کے وہ گھر آئے تو ان کے بچوں کے پاس نہ کپڑے تھے نہ کھانے کو کچھ، مطلب کپڑے تھے پرانے کپڑے تھے، کھانے کو بھی پیاس اور روٹی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ عید کا دن ہے، صاحب اولاد سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی عید کا دن ان کے ساتھ گزرے تو کیا پتہ چلے انہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین، جس کے ہاتھ میں خزانہ پڑا ہے پورے مسلمانوں کا، لیکن وہ جب ان کی زوجہ نے انہیں کہا کہ امیر المومنین آپ جائیں اور کچھ لے کے آئیں، آپ تو مالک ہیں ان خزانوں کے، تو انہوں نے کہا نہیں، مالک میں نہیں ہوں، مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں نہیں چاہتا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے یہاں رسوا ہوں، تو اس لیے میں مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ ایڈوانس سیلری لے لیں، تو ان کا جو اسٹاف رکھا ہوا تھا، خیر میں آج کے لینگویج کی بات کر رہا ہوں، اسٹاف جو رکھا ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جیسے ابھی ہمارے پاکستان کے حساب سے وہ ہوتے ہیں کیا نام ہے وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، تو اس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو وزیر خزانہ تھے، تو آج کے لینگویج میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں گئے ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس دے دیں، تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے ہماری تربیت کی ہے، خزانہ آپ کے سامنے، جو چاہے آپ لے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو صحیح جہاں پر رکھا ہے، تم لوگ میری تربیت پہ چل رہے ہو، جزاک اللہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ بیگم یہ بات ہے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے جیسا شوہر ویسی اس کا ہم سفر۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ نے بھی صبر کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی صبر کیا اور ان کے بچوں نے بھی صبر کیا۔ عید کے دن خلیفۃ المسلمین اگر وہ چاہے کہ مال غنیمت میں سے پیسے اٹھائے اور گوشت سب کچھ پکائے، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ان سے پہلے والے جو ظالم گزرے تھے حجاج بن یوسف اور اس کے بعد اس کی اولاد، تو یہ ان کی اولادوں میں سے ہی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ کہا، اور مطلب عید کے دن ان کے جو بچے تھے انہوں نے پیاس اور روٹی کھائی، اس کے بعد ان کے بچوں نے اپنے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ آپ کپڑا رکھو، وہ اس لیے کہ مہمان ملنے آئیں گے ان کو بو نہ جائے، باہر لوگوں کے بچے گوشت کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہنا ہوئے ہیں، لیکن خلیفۃ المسلمین کے گھر یہ عالم ہے۔ تو ہمارا سلام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان 3 کارناموں پر جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں سر انجام دیے اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں سے ان کا تعلق تھا اور کافی زبردست ان کا ٹینیور رہا، جو بھی انہوں نے جتنے سال انہوں نے حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور بالخصوص ہمارے مسلمانوں کو توفیق دے، حکمرانوں کو، کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے، کنٹرول ہو کچھ۔ لیکن دیکھیں کچھ حالات، وہ کہتے ہیں نا قرآن میں اللہ فرماتا ہے جیسی قوم ویسے اس کے حکمران،
تو ہم بھی تو ذاتی طور نہیں سدھر رہے. اگر کوئی سستی چیز بیچ رہا ہے تو ہم اس پر چڑھ دوڑ رہے ہیں. ایسے نہیں کہ ہم لائن بنا کے وہ چیز لیں. نہیں، اس بیچارے کا سارا وہ سامان گرا دیا. بیچ میں کراچی میں ایک بندہ سستا بیچ رہا تھا تو یہ حالت ہوئی. تو عوام ہی نہیں سدھر رہی، حاکم کیسے آئیں گے ہمارے اوپر، کیسے مسلط ہوں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو کے دوران میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، آمین. ایک میسج اب ویڈیو کے ساتھ میں لاسٹ میں ایک میسج بھی دوں گا اپنے ویورز کو، کیونکہ میری لالچ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قسم میری لالچ یہ ہے کہ اگر میرے کسی ویور نے کسی بھی ایسی اچھی بات پر عمل کیا تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا اجر دے گا. اور حضور کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور آگے پہنچائی تو میں اس کی زندگی اور اس کا چہرہ بہار سے بھر دوں گا. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم پہنچا دو آگے گویا ایک آیت ہی کیوں نہ تمہیں آتی ہو. تو یہ لالچ ہے میری. تو میسج بہرحال ویڈیو کے ساتھ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ انسان اگر کسی پر بہتان، تہمت یا کوئی بھی ایسی چیز لگاتا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی دور والا کیوں نہ ہو، تو میں ہر کسی کے لیے یہ میسج دے رہا ہوں. میں اپنے اوپر بھی اڈاپٹ کرتا ہوں، کیونکہ لازمی خامی کوتاہی ہر انسان میں، کوئی انسان خطا سے پاک نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ اگر کسی میں 99 برائیاں ہیں تو آپ ایک اپنی طرف سے ایڈ کر کے بولو یار وہ 99. ایک بندہ شراب پیتا ہے، آپ بولو نہیں وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. تو اگر وہ بندہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوا نا، اور آپ بھی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے، لیکن آپ کو دگنا گناہ ملے گا اس غلط ایکٹیویٹی میں انوالو رہنے کے. حالانکہ آپ ہے نہیں، لیکن اس لیے ملے گا کہ آپ کسی سچے انسان پر تہمت لگا رہے ہیں. اور اگر کسی میں 99 برائیاں ہیں، 100 آپ اپنی ایڈ کر دیں تو وہ ایک برائی جو آپ ایڈ کر رہے ہیں اس برائی کے مرتکب آپ خود ہو جاؤ. امید ہے آپ کو میسج پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.